وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث عالم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم دشمن عینی را، اے خدا رویو خدا بینو خدا دا مدد۔ تقریر تو آپ نے ایک لمبا وقت بھی ہو گیا، تقریر بہترین سن بھی لی، صبر پر، اور صبر کے معنی بھی خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے کہ معصیت پر صبر اور مصیبت پر صبر، یعنی شریعت کے احکام کی پابندی، معصیت پر صبر، طاعت پر صبر، یعنی نفس جس کی طرف راغب ہو، نفس کو اس سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا، اور وہ شریعت کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہی سیدھی راہ ہے، اور اس کا مخالف بددین گمراہ ہے۔ یہ سیدھی راہ، اس کے بارے میں یہ ہے میری سیدھی راہ، اس پر چلو اور راستے نہ چلو کہ بھٹک جائے۔ تو انہوں نے اسی صبر کے بارے میں، اسی شریعت کے احکام کی پابندی کے بارے میں آپ کو بتایا، تمام اصول نظام کی اور اولیاء اللہ کی صبر کی واقعات سنائے کہ صبر کریں، سیدھی راہ چلیں، یعنی شریعت کی راہ، لیکن یہ سیدھی راہ چلنا اور اس پر قائم رہنا، چلتے رہنا، یہ جو ہے یہ مشکل امر ہے۔ اسی لیے ایک جگہ، بلکہ ہم نماز میں جب آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ اللہ کا کلام، اس میں دعا تعلیم اور بندوں کی طرف سے ارشاد ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں پر وہ گستردہ فرماتا اور وصول الی اللہ کا طریقہ بتاتا کہ سیدھی راہ چلو گے تو کیسے چل پاؤ گے۔
کیسے پہنچو گے اللہ تک؟ آؤ تو نماز میں دو دعا 5 بار واجب فرمائے، آؤ میری بارگاہ میں اور عرض کرو، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو باہر بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ فرقے ہیں جو نماز میں پڑھیں تو سب ٹھیک ہے، نماز کے باہر پڑھیں تو ان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کا کھانا شیطان نہیں کھاتا، سورہ فاتحہ کا کھانا یہ لوگ اس کے گرو یہ نہیں کھاتے، تو اس میں بلایا اللہ نے، تو اس میں یہ سب عرض کرنے کے بعد اس کی حمد بیان کرنے کے بعد کہ آؤ حمد بیان کرو، یوں عرض کرو، پھر آؤ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ تو عبادت کریں، یہ اللہ کا بہت بڑا، بہت کرم، بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ پھر کہیں تمہیں اس میں کہیں تمہیں عجب لاحق نہ ہو، کہیں تمہیں گھمنڈ نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ نہ ہو تو آؤ پھر یوں بھی عرض کرو ایاک نستعین، اس عبادت پر ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے عرض کرو اور آؤ، اور کیسے؟ جمع کے سیرے سے۔ کچھ فرقے ہیں کہ ہم تو اکیلے چلیں گے، ایکلا چلیں گے، وہ بات نہیں ہے۔ آؤ اور ایسے عرض کرو جمع کے سیرے سے، اور پھر یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدھا راستہ چلا، تاج الشریعہ سے آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہ چلا، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا چلا، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا۔ ترجمے دونوں ٹھیک ہیں، بات یہ ہے کہ جس نے دیکھا نہیں ہے، اندھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا دکھا۔ اور اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں چلا، کیونکہ محمد رسول اللہ آئے، صحابہ کرام آئے، صدیق اکبر آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، مہدیین آئے، غوث اعظم آئے، اور ابو البرکات آئے، خواجہ غریب نواز آئے۔ یہ سیدھا راستہ روشن چمک رہا ہے، لیکن چلتے رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں سیدھی راستہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس سیدھی راہ جو ہے کس کی راہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا، سبحان اللہ، جن پر تیرا احسان ہوا، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، سبحان اللہ، راہ خدا تو کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ان کی نماز ہوگی کہ ان کا خیال آ جائے تو چوپائے اور بہائم سے برتن۔ ارے وہ تو وہ ہیں، اگر ان کے غلامان غلام کی معیت میں نماز اور ان کو سوچ کر اور ان کی معیت میں اور ان کے وسیلے سے نماز پڑھی جائے گی، وہی نماز قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو محمد رسول اللہ کی معیت میں اور ان کے عشق میں سرشار ہو کر پڑھی جائے گی، وہی نماز قبول ہوگی، ورنہ ساری نمازیں منہ پر مار دی جائے، سارا عمل کوئی قبول نہیں۔ تو ہے یہ پھر یہ سیدھی راہ جو ہے، یہ سیدھی راہ اور حق و باطل کی جنگ یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ سیدھی راہ یہ آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ آپ نے بتایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. اور پھر وہی آیت جو میں نے پڑھی اس کی قرأت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی راہ کھینچی. تو سیدھی راہ جو ہے، یہ سیدھی راہ، یہ شریعت کی راہ اور یہ صراط مستقیم، یہ آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے دائیں بائیں بہت سارے شیطان ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں. بد مذہب فرقے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کی بد مذہبی ابھی حد کفر تک نہیں پہنچی، اور فاسق و فاجر بھی ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ یہ سیدھی راہ. لیکن سرکار نے وہ سیدھی راہ کھینچی اور پھر دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھی راہ جو ہے یہ اللہ کی راہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ جو ہے یہ وہ راہیں ہیں جن پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا اور اپنی طرف بلا رہا ہے. تو سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملائکہ کا سجدہ کرنا، یہ سیدھی راہ ہے. اور اس سے انکار کرنا اور نبی کی دشمنی میں وہ انکار کرنا، یہ شیطان کی راہ ہے. اور سیدھی راہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو کچھ جب سے تم سے کوئی یہود و نصارہ کوئی بات کہیں تو ان کی نہ پوری طرح سے تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. تو ان کو بلیور ماننا، ایمان والا کہنا، یہ شیطان کی راہ. اور قرآن کی راہ سے ان کو کافر کہنا، یہ سیدھی راہ ہے. اور سیدھی راہ کے بارے میں یہ بتایا اور یہ بتایا کہ صراط اعظم کی پیروی کرو اور ایکلا مت چلو، کیونکہ اگر اکیلے اکیلے چلو گے تو شیطان تمہاری راہ مار سکتا ہے. من شذ شذ فی النار. تو وہ جو اکیلا گیا وہ جہنم میں گیا، تو جس نے یہ راہ چلی تو وہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، تو اس پہ مت چلو. بلکہ اور بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی حق پر قائم ہے اور سارے لوگ اس کے خلاف ہیں لیکن وہ اس صراط اعظم پر قائم ہے تو اس کا راہ، اس کی راہ اور اس کے ساتھ میں بہت بڑی جماعت ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ میں ہے، مہدی کے ساتھ میں ہے، صراط اعظم کے ساتھ میں ہے، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ہے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہے سیدھی راہ. اور ان کی راہ مت چلو جنہوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں، معاذ اللہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، اب میں اس کو اور اس میں ہونے والے واقعات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ وہ روشنی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن فرمائی، جیسے کہ پہلے کے انبیاء کرام کے لیے روشن فرمائی. تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ ما کان وما یکون
کہ ان کو پیچھے جو ہو چکا اور جو ہوگا اس سب کا علم ہے. یعنی امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ. تو یہ عقیدہ رکھنا یہ سیدھی راہ ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ شیطان کی راہ پر. بے شک بے شک. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرکار نے اس کی تفسیر فرمائی کہ میرے بعد نبوت نہیں. تو پھر جو تجویز کرے اور ایسا عقیدہ رکھے وہ ضرور شیطان کی راہ ہے، وہ سیدھی راہ نہیں ہے. اور جو کچھ علم اور باقی علوم اور سب کا لوح محفوظ کا علم سرکار کے علم کا ایک ذرہ ہے، ایسا ماننا یہ سیدھی راہ ہے. اور اس سے بھٹکا ہوا جو غلط راستہ ہے وہ ضرور شیطان کا راستہ ہے. تو ہمیں یہ تعلیم ہوئی، اور پھر اسی آیت کریمہ میں جب ہم کو یہ بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسے عرض کرو میری بارگاہ میں آؤ تو یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو ابھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا اور یہ ماننا کہ رد نہ کیا جائے آج کل بہت ہی عام ہو گیا ہے کہ رد نہ کرو، تو یہ جو ہے یہ وہ سیدھی راہ نہیں ہے. یہ دیکھ لو قرآن عظیم میں یہ جگہ جگہ اور کفار کا اور بدمذہبوں کا بار بار جگہ جگہ رد کیا گیا. تو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت الہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم سے بار بار یہ کہا گیا آؤ میری بارگاہ میں یوں عرض کرو اور یہ دعا کرو. تو یہ رد ہوا، اور پھر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور قرآن کی آیت بھی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک. تو جس کا یہ ماننا ہے کہ تھے اور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ شیطان کی راہ ہے، وہ خود شیطان ہے. لیکن قرآن فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور والذین معہ جو ان کے ساتھ میں ہیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، تو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے ساتھ میں رحیم ہیں. تو اس میں دیکھو کہ یہ تعلیم ہوئی اور پہلے اشداء علی الکفار آیا تو ترتیب سے سمجھ لو کہ کفار پر سخت بھی ہونا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لہد میں اس کے رخے شہقدار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہی تعلیم تمام اولیاء اللہ نے، غوث اعظم نے، خواجہ غریب نواز نے اور مہاراجا کے تمام بزرگوں نے، سب کی تعلیم یہی ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہی ہے. اور حضور تاج الشریعہ حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیم یہی ہے. اور وہ یہ تعلیم دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے اس حد پر قائم رہو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی وہی بنے. سبحان اللہ. جو اپنے سینوں میں یہ چار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان رضا. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ابھی آپ نے سنا اور یہ آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بشارت دی کہ تم غم مت کرو. کیا ہے؟ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. سبحان اللہ. لا یضرهم من خذلهم. کسی کو یاد ہے؟
ولا من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، کہ ایک گروہ قیامت تک میری امت میں حق پر قائم رہے گا، سبحان اللہ، جمع رہے گا، سبحان اللہ، اس کا مخالف اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام بزرگوں کے واقعات آپ نے سنے، ان کے ساتھ میں امتحان بھی ہوا اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کری، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس حق کے ساتھ لگاتار ڈٹے رہے، تو پھر ان کا مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ اسی طرح تاج الشریعہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ جو ہیں یہ اب اکیلے رہ گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے دکھا دیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ اکیلے ہیں، آج وہ اکیلے ہیں، لیکن وہ اکیلے ہیں۔ رضوی دولہا، رضوی دولہا، رضوی دولہا، سبحان اللہ۔ میرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں جان روشنی کے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور صاف صاف اشاروں میں سمجھو، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے۔ اور ایک شعر اور ہے اس سے، داغ عشق نبی، جلوے تیرے عشق کے، جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، تیرے عشق کے، چشمہ نور ہے، جن کا دل تیرے عشق سے معمور ہے، سبحان اللہ۔ اور تیرے حکم پر سر جھکائے ہوئے ہیں، اور کسی مخالف کا، کسی اس کا اپنی مخالفت کا اپنے نفس کے لیے کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن شریعت کے لیے کھڑے ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، منبع نور ہے، روشنی کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روشنی کا کہ ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی تعلیمات کو چلو، اور انہوں نے جو بتایا ہے اس پر گامزن رہو گے تو فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اولاد کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حج فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری یاد کی جائے مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔